بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ آج جس بات پہ میں ڈسکس کروں گا وہ ہے اللہ کی رحمت اور رازق ہونے کا یقین۔ رمضان اب ایک آدھ دن میں شروع ہو جائیں گے اور ہمیشہ کی طرح چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ، شارٹیج وغیرہ وغیرہ یہ سب دیکھنے میں آئے گا پاکستان میں۔ ہم ہر وقت حکومت سے شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سہولت نہیں دیتی اور چیزوں میں جو ہے وہ قیمتیں اتنی زیادہ کیوں ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ شکوہ کرتے ہیں، مگر ہم خود ایک دوسرے کو کتنی سہولت دیتے ہیں، کتنا اکاموڈیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا چند سالوں پہلے تک کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کرنے سے جو ہے وہ آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی کسی کو مسکرا کے دیکھنا اور بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی کو راستہ بتانا، سڑک پار کرا دینا، کسی کو اپنی جگہ دینا، کسی کے لیے دروازہ کھولنا وغیرہ وغیرہ، میں ان سب چیزوں کو اخلاقیات یا آپ گڈ مینرز کہہ لیں، ان سب چیزوں میں میں شامل کرتا تھا۔ تو میں جب تک پاکستان میں تھا تو کوشش کرتا تھا کہ آرام سے، اگر بس کا سفر کر رہا ہوں تو آرام سے بس میں چڑھوں، کسی کو دھکا نہ دوں، اور پہلے لوگ چڑھے آئیں پھر میں چڑھے آؤں۔ تو ایک دفعہ میرا ایک دوست میرے ساتھ سفر کر رہا تھا، تو ہوا یہی کہ وہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ بس رکی تو ایک دم چڑھنے لگے، میں رک گیا، وہ بس میں سوار ہو گیا۔ وہ اندر چڑھتے ہی اور وہ بس جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی، اور لوگ جو ہے وہ دروازے پہ لٹک لٹک کے چڑھ رہے تھے۔ میں کھڑا رہا وہاں پہ، اس نے کھڑکی سے بس کی دیکھا مجھے، تو بس چونکہ بہت زیادہ ٹریفک تھا تو سلو آگے ہو گئی، تو وہ اتر گیا چلتی بس میں سے اور واپس آیا، اور پھر مجھے کہا یار تم عجیب آدمی ہو، میں سمجھا تم بس میں چڑھ گئے ہو اور پھر میں تمہاری وجہ سے واپس آیا۔ میں نے کہا یار میں اس طرح دھکا دے کے جو ہے نا وہ چڑھنا جو ہے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہو یار، یہاں تو یہی طریقہ ہے، اور ظاہر ہے ہم بھی وہیں رہتے تھے۔ اور آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف بس کا نہیں، میں بتا رہا ہوں آپ کو، دکان میں چلے جائیں، تندور میں جو روٹی لینے جاتے ہیں، اور گلی محلے کے ریسٹورنٹس وغیرہ، ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ چاروں طرف سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے، اور ہر آدمی اپنا آرڈر دے رہا ہوتا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، اور دینے والا بھی جو ہے وہ اپنی اس میں دھن میں مگن ہوتا ہے، اس کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ یار وہ کہہ دے کہ بھائی لائن لگا کے آؤ، جو کہ پاسبل ہے، وہ کر سکتا ہے، مگر وہ بھی نہیں کرتا۔ مجھے یہ سب چیزیں دیکھ کے اکثر احساس ہوتا تھا کہ میں لوگوں کو دھکیل کے آگے کیوں نہیں بڑھتا، ٹھیک ہے نا، اور کیا بتا میں بہت سیدھا ہوں۔ اور اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اگر آپ کے آس پاس کوئی اس طرح کا بندہ ہوگا نا، کہیں گے یار یہ بہت سیدھا ہے۔ تو اکثر جاننے والے یہ کہتے بھی تھے مجھے کہ بھائی یہاں کا یہی اصول ہے، اور پھر دکاندار کا تو میں نے بتا ہی دیا آپ کو کہ ان کو تو کوئی وہ ہے ہی نہیں کہ بھائی مال لو اور نکلو آگے بڑھو۔ جب امریکہ آیا تو دیکھا کہ ہر جگہ لائن ہے، اور جہاں صرف ایک بندہ بھی کھڑا ہوا ہے، اگر آپ دکان میں جائیں اور ایک بندہ کھڑا ہوا ہے تو، یا آپ کھڑے ہوئے، تو وہ جو اندر آئے گا وہ اندر آتے ہی نہیں کاؤنٹر کی طرف جاتا، وہ پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ لائن میں تو نہیں ہیں، یا آپ نے آرڈر تو نہیں دینا۔ جب آپ کہیں نہیں میں نے دے دیا ہے یا میں ابھی دیکھ رہا ہوں، تو وہ پھر آگے بڑھتا ہے۔ جبکہ میں ابھی بھی جب بھی پاکستان جاتا ہوں، اور ابھی لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا تو میں ایک بڑی مشہور بیکری ہے وہاں گیا، اور میں ابھی کاؤنٹر پہ کھڑا ہی ہوا کہ ساتھ سے ایک صاحب آئے، اور انہوں نے جو ہے آگے گھس کے جو ہے وہ آرڈر دینا شروع کر دیا، اور میں دیکھتا رہا۔ میرا دوست آیا، اس نے کہا میں تو تمہیں بھی کار میں اتارا تھا، تم نے اب تک؟ میں نے کہا یار وہ لوگ، تو اس نے کہا وہ بھائی ہٹ، اس نے آ کے آرڈر دینا۔ اور یہ بہت سی باتیں جن کا میں ذکر کروں گا۔ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ سوچتا تھا میں اپنے آپ سے کہ کیا میں غلط تھا، مگر جب امریکہ آیا تو میں نے کہا نہیں، میں غلط نہیں تھا، یہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ غلط تھا وہاں پر، اور یہاں پہ جو ہے وہ صحیح طریقہ ہے۔ جب میں عمرے پہ گیا تو طواف کر رہا تھا، تو طواف کرتے وہاں اتنے لوگ بھی نہیں تھے، مگر ہر وقت وہاں کافی لوگ ہوتے ہیں۔ اب تو خیر کووڈ کا ہے مسئلہ، مگر میں ابھی یہ کوئی 10-11 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، تو اس وقت کافی لوگ تھے۔ تو طواف کرتے کرتے مجھے خیال آیا، میں نے کہا میں بھی خانہ کعبہ کو ہاتھ سے چھوں،
اور جب میں یہ کوشش کرتا تھا تو اچانک لوگ آتے تھے، وہ دھکیل کے مجھے باہر کی طرف کر دیتے تھے. تو مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار اللہ کا شکر ہے میں اتنی طاقت تو رکھتا ہوں کہ ان کو ہجوم کو چیرتا ہوا جو ہے وہاں تک پہنچ جاؤں. جیسے ہی میں نے سوچا دوسرے لمحے مجھے خیال آیا، میں نے کہا یار کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کسی کو دھکا دوں یا کسی کے پیر پہ پیر رکھ دوں تو میری جو عبادت ہے وہی ضائع ہو جائے گی. تو لہٰذا میں نے جتنی دیر میں طواف کرتا رہا، جب مجھے موقع ملتا تھا میں اس کی طرف ہاتھ کرتا تھا اور ہاتھ کو چوم لیتا تھا. اب دل میں تو بہت خیال آ رہا تھا کہ وہ ایسا نہیں ہوا. اگر مطلب آپ بھی اگر جائیں گے تو یہ احساس تو ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب میں مدینہ گیا اس کے بعد تو جو لوگ مدینہ جا چکے ہیں اور مسجد نبوی میں جا چکے ہیں تو ان کو پتہ ہوگا کہ ایک مسجد نبوی تو بہت ہی بڑی جگہ ہے. اس میں ایک ٹکڑا ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں یا ریاض الجنہ. اور وہ جگہ جو ہے وہ بیسکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے لے کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر تک کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں جنت کا ٹکڑا. اور وہاں گرین رنگ کا کارپیٹ ہوتا ہے. بہت بڑی جگہ نہیں، اگر آپ مسجد کے پورے ایریے سے کمپیئر کریں تو کچھ بھی نہیں، بہت چھوٹی سی جگہ ہے. اور وہاں پہ بہت رش ہوتا ہے. مطلب لوگ وہاں سنتیں اور کئی لوگ جو ہیں وہ نفل وغیرہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں. تو اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہاں لوگ آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پیچھے جو ہے کافی لوگ تیار کھڑے ہیں اور وہاں کوئی لائن کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو بس وہ یہی ہے کہ ایک بندہ اٹھا وہ دوسرا اندر گھس گیا اس کے اندر. تو میں جب وہاں پہنچا تو یہی حال تھا. اچھا اب اس کے اندر ایک یہ بھی ہے جو لوگوں کا ایمان ہے کہ وہ چونکہ جنت کا ٹکڑا ہے اور ایسے مسلمان ایک دفعہ آپ جنت میں داخل ہو گئے تو پھر تو آپ کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اس لیے لوگ وہاں جاتے ہیں. تو میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا. اب جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ میں نے دیکھا، میں نے کہا لائن تو یہاں ہے نہیں کوئی، اور بس یہی ہے کہ آپ گھس جائیں کسی طریقے سے، اور کوئی نکلا تو دھکم پیلی چل رہی تھی. اب میں کھڑا ہی ہوا تھا اور میں نے سوچنا ہی شروع کیا کہ اچانک ایک آدمی نے سلام پھیرا اور میری طرف دیکھا اور مجھے اشارہ کیا کہ آ جاؤ. وہ اٹھا، میں اس کی جگہ پہ کھڑا ہوا اور میں نے جو ہے وہ نیت باندھی اور نفل پڑھنا شروع کر دیے. تو مگر نفل پڑھنے کے دوران بھی میرا جو دھیان تھا وہ اس طرف تھا کہ یار اور بھی لوگ کھڑے ہوئے پیچھے. تو میں جس طرح آیا ہوں مجھے جگہ مل گئی، تو مجھے بھی جو ہے اس جگہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ قبضہ کر لوں کہ بس اب میں آ گیا ہوں اگر جنت کے ٹکڑے پہ تو اب یہ میری پراپرٹی ہو گئی. تو میں نے اس چیز کو خاطر میں رکھتے ہوئے اپنی نماز کی رفتار تیز کی، جلدی جلدی نماز نفل پڑھے اور فوراً مڑ کے جو پہلے بندے پہ میری نظر پڑی اس کو میں نے آنکھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اپنی جگہ خالی کی اور وہاں سے میں اٹھ گیا جلدی سے. اب ایک واقعہ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. یہ ایک صاحب نے سنایا ہے اور مطلب یہ سچا واقعہ ہے. تو انہوں نے بتایا، اب تو خیر ماشاءاللہ سے ان کی اولاد وغیرہ کافی ویل ٹو ڈو ہیں، بہت اچھا کاروبار ہے ان کا، بہت ہی زیادہ ویل ٹو ڈو ہیں. مگر جب انہوں نے اپنی شروعات کی تو بہت ہی ہمبل، بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ شروع کیا. تو وہ ٹھیلا لگاتے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک رمضان آیا تو انہوں نے سوچا، ظاہر ہے کہ رمضان میں آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیکیور بھی ہو اور آپ منافع بھی کمائیں. تو انہوں نے کھجوریں خرید لیں بڑی مقدار میں اور سوچا کہ رمضان میں منافع اچھا مل جائے گا اور پھر بیوی بچوں کی جو ہے اچھی عید گزر جائے گی. تو پورے رمضان تھوڑا تھوڑا مال بکتا رہا. مگر کہنے آخر میں یہ ہوا کہ مال کافی رہ گیا اور اس رفتار سے بکنا بند ہو گیا، یعنی بہت ہی کم کہنے مال بکنے لگا. اب کہنے اب وہ ٹائم تھا جب پروفٹ کمانا تھا اور مال ہے کہ بک ہی نہیں رہا تھا. بیوی بھی گھر میں پریشان کہ اب عید آنے والی ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں اور بچوں کے کپڑے جوتے وغیرہ وہ خریدنے، مگر کہنے کہ اب کچھ آسرا ہی نظر نہیں آ رہا تھا. بلکہ اب وہ سوچ میں پڑ گئے تھے کہ جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے وہ بھی ریکور ہوگی کہ نہیں ہوگی. اب کہنے ایسے ہی ایک دن اپنے سوچ میں تھا، پریشان تھا، عصر کا وقت ہو گیا تھا
اور کہتا ہے صبح سے جو ہے وہ یہی حال تھا کہ وہ زیادہ تر جو گاہک تھے وہ دام پوچھتے تھے اور آگے نکل جاتے تھے. تو کہنے میں گہری سوچ میں تھا کہ میرے کان میں ایک آواز آئی کہ بھائی یہ کھجور کیسے دی؟ اب کہنے وہ صبح سے یہی حال چل رہا تھا. تو کہتے میں نے بھی بڑی ناگواری سے ریٹ بتا دیا کہ بھائی اتنے کی ہے, لینی ہے تو لو نہیں تو جاؤ. تو پوچھنے والے نے کہا تو اچھا ایسا کرو کہ سب تول دو. کہنے میں نے کہا کیا؟ کہنے میں ایک دم اچانک ہوش میں آ گیا. کہنے بھائی سب تول دو, اور کوئی دام وغیرہ میں کوئی انہوں نے اوپر نیچے کچھ نہیں کیا. کہنے وہ سارا مال میرا خرید کے لے گیا, ایک ہی کسٹمر. میں نے دبئی میں 2 رمضان گزارے. فرسٹ ٹائم میں شاید پہلا رمضان میں نے 1989 میں گزارا, دوسرا 90 میں گزارا. تو جب رمضان آیا تو وہی سیل, ہر چیز پہ سیل. تو ہم ظاہر پاکستان سے آئے تھے, ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ بھائی یہ وہی گیمک ہوگا جو پاکستان میں ہوتا ہے, سیل سیل سیل, مگر سب ڈرامے بازی. اور کھانے پینے کی چیزوں میں اضافی سیل, مطلب ایک تو چیزوں کی قیمت کم ہے, اس کے علاوہ بھی اگر آپ 2 آئٹم لیں تو تیسرا آئٹم فری ہے. جا کے دیکھا کہ نہیں بھائی یہ تو صحیح ہے سیل, اور چیز جو ہم عام دنوں میں چیزیں خرید رہے تھے ان میں کافی ڈسکاؤنٹ ہے. اور پھر وہ اور زیادہ انکریجمنٹ ہوتی ہے کہ پھر آپ 2 چیزیں لیتے ہیں کیونکہ تیسری چیز فری ہے. پھر جب امریکہ آیا اس کے بعد تو 1990 کی بات ہے, تو وہاں بھی میں نے یہی دیکھا. مگر اس کے اندر ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, یہ جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت دبئی میں, اب تو مجھے اس کا اتنا اندازہ نہیں ہے, مگر اس وقت دبئی میں جو میجورٹی بیوپاری تھے اور اسپیشلی جو گروسری کا کام کرتے تھے وہ ہندو تھے. یہی حال امریکہ میں تھا کہ جو میجورٹی گروسری اسٹور کا جو بزنس کر رہے تھے وہ ہندو تھے, اور وہ جو ہے وہ رمضانوں میں سیل لگا رہے تھے. آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ہے اور امریکہ میں جو ہے وہ سیل لگتی ہے, اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیزوں کی قیمتیں وہ آسمان کو چھونے لگتی ہیں, شارٹیج ہو جاتی ہے. میرے سمجھ میں ایک بات آتی ہے کہ ماحول, نمبر 1 ماحول کا اثر. شروع سے ان لوگوں میں یعنی جو بیوپاری ہیں ان میں ایک چیز پر اتفاق ہے کہ ہم رمضان میں سیل لگائیں گے. وہ آپس میں ان کا ایک کوارڈینیشن ہے, وہ سیل لگاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو فون کر کے جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی یہ ہم نے جو ہے وہ سیل لگانی ہے, وہ سیل لگتی ہے. جبکہ اس کے برعکس پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بیوپاری ایک دوسرے کو فون کر رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ چیزوں کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھ گئی ہے, یا مال بہت زیادہ رفتار سے بک رہا ہے, آپ اس کو شارٹ کر دیں, پھر وہ اس کو بڑھا کے بیچتے ہیں. اچھا, دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آخر وہ بھی بزنس مین ہیں, وہ اپنے نقصان تو نہیں کریں گے نا, وہ مارجن پہ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں. تو اس میں مارجن میں پروفٹ کمانے میں کیا ہوتا ہے کہ بجائے وہ یہ سوچتے ہیں کہ بجائے ہم ایک آدمی کی کھال اتارنے کے ہم 10 آدمیوں سے منافع کیوں نہ کمائیں. وہ 10 آدمی ہماری دکان میں آئیں گے تو وہ صرف وہ چیز تھوڑی خریدیں گے جو ہم نے سیل میں لگائی ہے. مارجن اور پروفٹ کمانے کے لیے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ جیسے ایک بیسن کا پیکٹ ہے, بیسن ظاہر رمضان میں بیسن بہت بکتا ہے, تو وہ اب اس کی قیمت 100 روپے, اب اس پہ 20 روپے جو ہے وہ اس کو پروفٹ ملتا ہے دکاندار کو. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر میں روزانہ 10 پیکٹ بیچتا ہوں اور 30 دن تک میں اس پہ بزنس کروں تو 20 روپے کے حساب سے میرا 6000 روپے پروفٹ بنتا ہے. اب وہ سیل لگا دیتا ہے, اب اس کا منافع جو ہے وہ 20 روپے تھا ایک پیکٹ کے اوپر, اور اس نے کیا کیا, منافع 10 روپے کر دیا, یعنی 50% ڈسکاؤنٹ ہو گیا اس کے اوپر, منافع کے اوپر. اب دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس کی سیل جو ہے وہ 3 سے 4 گنا بڑھ گئی, ایون دو کہ وہ اپنا جو ہے وہ 10 روپے کا نقصان کر رہا ہے, مگر سیل اس کی بڑھ گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 30 دن کے بعد جو اس نے 6000 روپے کمانے تھے, اب اس نے 12000 روپے کما لیے. اور جو دکاندار جو مطلب لوگ دکان کے اندر آ رہے ہیں وہ صرف پھر بیسن تو نہیں خریدیں گے نا, وہ تو پھر مسالے بھی اٹھائیں گے, چاول بھی اٹھائیں گے, دوسری چیزیں بھی تو خریدیں گے. مگر جب آپ کی سوچ لمیٹڈ ہو جائے نا تو آپ کا پروفٹ بھی لمیٹڈ ہو جاتا ہے. وہ یہی سوچ ہوتی ہے بس یہ آیا ہے اندر, اس کی کھال اتار دوں میں. جب ایسی سوچ ہوگی تو پھر برکت کہاں رہے گی.
یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جن چیزوں کو میں مہذب معاشرے میں اخلاقیات سمجھتا ہوں، دراصل یہ میرے اور آپ کے دین کی تعلیمات ہیں۔ لوگوں کا خیال رکھنا، ان کی مشکل دور کرنا، پورا تولنا، جھوٹ نہیں بولنا، صفائی کا خیال رکھنا، قطار لگا کر خریدنا، زائد منافع نہ کمانا اور ذخیرہ اندوزی نہ کرنا، اچھے اخلاق وغیرہ وغیرہ۔ جو آپ کے نصیب میں ہے نا وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، وہ تو آپ کو مل کے رہے گا، اور جو چیز آپ کے نصیب میں نہیں ہے وہ آپ حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر حاصل کر بھی لیں گے تو وہ چیز آپ کے پاس نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا نصیب اور رزق لکھ دیا ہے۔ امتحان یہ ہے یا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ آپ حاصل کس طرح کرتے ہیں، کون سا راستہ چنتے ہیں۔ کیا چوری کا راستہ چنیں گے، رشوت لیں گے، کسی کا حق ماریں گے، یا ایمانداری سے کسی کا حق مارے بغیر اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ یہ انسان کی بھول ہے جب وہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ کر غلط طریقے سے کامیابی حاصل کرتا ہے اور اس پر فخر بھی کرتا ہے۔ یہ کامیابی تو اس کے نصیب میں پہلے سے ہی تھی، اس نے جلدی کی اور غلط راستہ چنا اور خسارے میں رہا۔ ایمان کا راستہ مشکل ہے، یہ تو بات ہے، میں خود اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایزی نہیں ہے، ایمانداری سے چلنا ایزی نہیں ہے، مگر اس طرح صحیح راستے پہ چلنے والے کا جو ایمان ہے نا وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور راستہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کے برے کام کرنے والے کی حس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہی نہیں رہتا کہ مطلب میں غلط کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ اسی طرح جو ایمان پہ چلتا رہتا ہے نا وہ مشکلیں تو اٹھاتا ہے مگر اس کا ایمان بھی پھر مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس رمضان میں کوشش کریں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اپنے طور پہ، کیونکہ چیریٹی جو ہے وہ ہمیشہ خود سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کسی کو پانی پلا دیں، آپ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، آپ صفائی رکھیں، آپ اپنے گھر کے سامنے کوڑا نہ ڈالیں، آپ اپنے گھر کے سامنے سے کوڑا اٹھا لیں یا گلی کو ٹھیک کر دیں، یہ آپ سے شروع ہوگا۔ آپ شروع ہوں گے۔ کئی دفعہ تو یہ بھی ہوگا کہ آپ کوئی کام کریں گے گلی محلے کے اندر تو سامنے والے جو ہے نا وہ کرٹیسائز پہلے کریں گے، آپ کو کہیں گے وہ لیڈر بن رہا ہے لگتا ہے، مگر اس چیز کو اگنور کرنا ہے، اپنی سمت سیدھی رکھنی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ رمضان مبارک، اللہ حافظ۔